الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ لاسٹ ٹائم پیج 96 پہ ہے، 96 پہ، نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ سر میں اللہ بتاؤں، غور و فکر تدبر و تدبر کرنے کے لیے اس کائنات پہ اور اس کے بنانے والے پہ کارے راہ میں جاتے تھے کہ اللہ میں پاک ساری نے ان کی اللہ سے تربیت کی کرنی تھی۔ یہ سر جو جو آگے پیچھے کا ماحول تھا وہ بھی بہت خراب تھا، تو آپ کا دل برا عبادت ہوتا کرنے تھا کے لیے سر ماحول سے۔ عبادت تو اس وقت آپ نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اصل میں یہ بات آپ نے جو کئی لوگوں نے کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ انبیاء جب دیکھتے ہیں نا، قریش کے اندر کون سی برائی نہیں تھی آپ مجھے بتائیں، تو وہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے اور غور کرتے تھے کہ آخر یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تدبیر ہوتی ہے جس کے ذریعے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہوتا ہے نا، ان کو پھر یہ تنہائی میں ان غور و فکر کرتے ہیں۔ اس وقت جب عین ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کیا حل ہے، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات کے انسانوں کے ذاتی معاملات ہوں یا اجتماعی، ان کو اسی وقت ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب قرآن و سنت کی پیروی کی جائے۔ یہ تھا مقصد کہ آپ کی تربیت مقصود تھی۔ اور آپ دیکھیں نا، نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، آج ہم قرآن کی پہلے سال کی صورتیں الگ دیکھیں گے بعد میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قطبی کا قتل کر دیا۔ اب اس کے پیچھے اسکیم اللہ کی دیکھیں، وہ جناب بھاگے وہاں سے اور وہاں چلے گئے مدین۔ اب وہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے، ایک نبی کے انہوں نے اس سے معاہدہ ہو گیا 10 سال کا کہ تم بکریاں چراؤ، اور یہ سب اللہ کی تدبیر تھی۔ اور جب وہ اس لیول پہ پہنچے کہ اب نبوت کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی، اور جب وہ واپس اور پھر حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ تو یہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے ایک تربیت ہوتی ہے تاکہ اس کو یہ غور و فکر کر کے پوری طرح سمجھ جائے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور اس کو صراط مستقیم میں لانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب جبرائیل امین نے ان کو بھیجا، فرمایا نا کہ پہلی 5 آیاتیں جو سورہ الگ کی لائی پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے خوب بھینچا گلے لگا کے، پھر کہا پڑھ، وہ نہیں پڑھ سکے، پھر بھیجا، پھر تیسری دفعہ وہ پڑھ لیا انہوں نے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ یہ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ سر اس ٹائم پہ کچھ عرصے کے لیے وہی کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے بھائی لیے۔ آپ بات بڑی غلط کر رہے ہیں۔ سر وہی ایسے کا مخلوق کا رکنے دیکھا کا اس سے تھا۔ کوئی تعلق نہیں۔ میرا سوال آپ سمجھیں، سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بھیجا جبرائیل نے ان کو چھوڑا تو گھر آ کے انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جی انہوں نے کہا تھا مجھے کمبل اوڑا دو، سردی سے وہ کانپ رہے تھے اور ساری کیفیت اس طرح کی۔ او بھائی، یہ کیوں تھا؟ سر اللہ ایسے تعالیٰ کے مخلوق کو خوف انہوں نے سے اور دیکھا تھا
जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। और फिर एक नया काम था, भारी जिम्मेदारी थी, इस अल्लाह तरह का से। नाजिल हुआ था उस खौफ उसकी वजह से। अल्लाह के बंदो, मैंने बताया है आपको कि असल में वो जो मुलाकात थी वो नूरी फरिश्ता था, ये खाकी थे। और परेशानी की असल वजह ये थी कि जब वो दो मुख्तलिफ मखलूक़ात का मिलाप हुआ तो उसकी वजह से आप परेशान थे। फिर उन्होंने आपको भींचा भी गले लगा के, तो इस वजह से आप परेशान थे कि ये बड़ा अनोखा वाकया है। मैं आपको अगर बताऊं ना कि कमरे में आप हों, मैं कहूं अभी जिन आ रहा है, सिर्फ इतना कह दूं, आप डर जाएंगे? नहीं डर जाएंगे? और अगर जिन आ जाए और वो मखलूक है नारी, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। ये थी बड़ी वजह और फिर अच्छा, जब वर्का बिन नौफल के पास लेके गई तो वर्का बिन नौफल ने क्या कहा? हजरत खदीजा ने उनको लेके जा अपने चचा जाद भाई के पास ले गई। क्यों क्यों ले गई? तसल्ली दिलाने के लिए सर जी, और ये कि उन्होंने इस चीज की नहीं, तस्दीक उस की कि खास बंदे आप के पास। देखें सर ये वो जानते आलम थे थे तौरात के। जी तौरात लिख रहे थे अपने हाथों से, और उन्होंने अपना मजहब चेंज किया था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर आ गए थे। वो ईसाई हो गए थे और बिल्कुल सही अकीदा ईसाई थे। जो बात उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है कि आपको आपके ये लोग जो हैं आपको निकाल देंगे, जलावतन कर देंगे। तो नबी करीम सल्लम बड़े परेशान कि भाई मैंने क्यों मुझे निकाल देंगे? उन्होंने कहा कि अंबिया के साथ ये होता है, इसलिए वो ठीक ईसाइयत। और उन्होंने वादा किया कि जब आपका को लोग करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। जरा गौर से पढ़े ना इन चीज़ों को। किताबों देखें, आम किताबों को हम इतना गौर से पढ़ते हैं, ये तो सीरत की किताब है। अच्छा सर उन्होंने मोरे नबूवत भी देखी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे। जी, उन्होंने मोरा नबूवत नबूवत भी देखी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे, ये पुश्त उस पे। ईसाई ने देखी थी जब आप तजारत के लिए गए थे अपने चचा के साथ। तो रास्ते में उस ईसाई ने देखी थी। जी सर। आप ये गलत कह रहे हैं कि उन्होंने उस वर्का बिन नौफल ने नहीं देखी थी। बहीरा राहिब ने देखी थी। बिल्कुल बहिरा राहब ने, और ये उस वक्त देखी थी। देखें ना, आप सीरत पढ़ रहे हैं, प्लीज इनको बड़े गौर से समझ के पढ़े। मुझसे सवाल करें, मैं आपको खोल के बताऊंगा। अच्छा, ये जो वही बंद होने का सिलसिला है, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने, बाज ने कहा 3 साल थी, और ये बात करीने कयास नहीं है। ये कई चंद दिनों का मामला था, वाक़तन बंद रही। लेकिन अगर आप पहले साल नबुव्वत में देखें ना, तो कि कितनी आयत आई हैं, और फिर दूसरे साल और तीसरे साल, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये वक्फ सालों का नहीं है, बस दिनों का है। मसलन आप अगर देखें, मैं आपको बताता हूँ और बड़े गौर से सुने। सूरह अलग की पहली 5 आयत, मुदस्सिर की 7 आयत पहली, सूरह दोहा, सूरह अल इंशिरा, सूरह फातिह, सूरह आला, सूरह अल असर, सूरह आदियात, सूरह फील, सूरह कुरैश और सूरह अल कदर, ये पहले साल नबुव्वत में नाजिल हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। हम सीरत और कुरान को साथ साथ समझना चाहते हैं। ये मुझे बताएं कि सूरह फातिहा का मरकजी मजमून क्या है? मरकजी मजमून वो होता है, वो उसके गिर्द पूरी सूरत दलाइल और उसके जो हैं उसको पूरी तरह कवर करती है। तो सूरह फातिहा की क्या है, मरकजी मजमून क्या है?
सर तौहीद इय्याका रिसालत नअबुदु व आखिरत इय्याका सब है नस्तईन। इसमें। ये अच्छा, तौहीद एक मिनट, रसालत और आखिरत। एक इय्याका एक नअबुदु मिनट। व इय्याका। डॉक्टर साहब आपने कहा, साहबा आपने कहा तौहीद रिसालत आखिरत। अब जरा मुझे आयत बताइए तीनों की अलग अलग। अब जवाब आपने ठीक दिया था, सुने बड़े सर गौर जी से। मैं बताऊं? कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ सर जी, मैं बताऊं? बताएं आप। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम तौहीद है, मालिकी यौमिद्दीन आखिरत है, और बाकी जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, मतलब इससे पहले जो वो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये है कुरान के साथ आपका ताल्लुक कि पहली आयत जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम अर्रहमान अर्रहीम, ये अल्लाह ताला की सिफात हैं, ये तौहीद है। मालिक यौमिद्दीन जो है वो है आखिरत, कि उस दिन का मालिक खुद रब्बुल आलमीन होंगे और अदल व इंसाफ ऐसा होगा कि कोई जुर्म ऐसा नहीं बच सकेगा जिससे वो सजा न मिले, और कोई नेकी ऐसी नहीं होगी जिस पर अजर न मिल सके। अच्छा, और सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों पर जिनका पर तेरा इनाम हुआ। कौन है वो लोग? अंबिया 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 सिद्दीकीन अलैहिस्सलाम। शुहदा सालिहीन। हाय 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 हाय। सबसे पहले रसूल हैं, सबसे पहले रसूल हैं, उसके बाद उनके फॉलोअर हैं। तो तौहीद और रिसालत और आखिरत, ये तीनों मेन जो पूरे कुरान का मजमून है मरकजी, वो इस सूरत में उसकी नुकात सामने रख दिए गए हैं। अच्छा, आपने वही की इकसाम अच्छी तरह पढ़ी हैं, ये जो पेज 102 103 पे हैं। जी सर जी पढ़ी। आप ना बताएं ना, मुझे और लोगों से पूछने दें ताकि हम समझें कि लोग कर रहे हैं। हाँ खालिद साहब जी आप सर बताइए। बिल्कुल। खालिद साहब आप बताइए। तो एक पूरा हफ्ता आपके पास होता है, और ये अगर अब हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही किन तरीकों से आती थी? जल्दी बताएं, कौन कौन से तरीके थे जिसके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी? सर पहले तो सच्चे ख्वाब आते थे, और डायरेक्ट भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं, इंसान की शक्ल में भी आए हैं। वो कब आए हैं? इंसान की शक्ल में वो एक मशहूर हदीस मुबारका है कि जब उन्होंने ईमान के बारे में सवाल किया, इस्लाम के बारे में किया, और इंसान एहसान की के शक्ल बारे में, में। इंसान की शक्ल में आए थे, बिल्कुल ठीक। जी जी। और कौन सा तरीका था वही आपके पास आती थी? पर्दे के पीछे से। पास वो घंटी की कहाँ पर? आवाज वो करते एक थे। मिनट, एक मिनट। हाँ जी, पर्दा कौन सा पर्दे के पीछे से कहाँ पर है वही वही वही? सर जब आप अर्श पे गए थे, अल्लाह ताला से डायरेक्ट हम कलाम हुए हाँ, थे। आप मेराज पे गए थे, मेराज पे गए थे। ठीक है। आपने देखा नहीं है ना अल्लाह ताला को? क्यों नहीं अल्लाह ताला को देखा, क्यों नहीं है? सर इंसानी आंख से नहीं देख सकते, जब अल्लाह का दीदार करेंगे ये तो वो दूसरी आंखें होंगी। ये आंखें नहीं होंगी, ये जिस्म उस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये वाकया हजरत मूसा का पहले कुरान में बयान हो चुका है। जल्दी बताएं, और तरीका कौन सा था? वही घंटी की टनटनाने की आवाज आती थी। एक्सीलेंट। और फिर वही वो बड़ी सख्त कैफियत होती थी, हालत, कि नबी करीम सल्लम ऊँटनी पर होते तो ऊँटनी बैठ जाती थी। शदीद गर्मियों में आपका पसीना निकल आता था। और एक दफ़ा एक साहबी के हाथ टांग रखी हुई थी, आप बैठे हुए थे, तो उसको ऐसा लगा, वही ना का नज़ूल शुरू हो गया, उसको ऐसा लगा कि उसकी उसके जिस्म जो है वो कहीं क्रश ना हो जाए। ये हजरत जैद बिन साबित थे।
ہاں، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اگلے پہ، تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات. اچھا، تبلیغ کا حکم، پہلا حکم کب آیا ہے اور کون سی صورت میں ہے؟ دوسری وحی میں آیا ہے سورہ مدثر. جی سر. ذرا الفاظ بتائیں نا تاکہ مزہ آ جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یا ایھا المدثر سے لے کر ولی ربی کا فصبر تک. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کم فنذر. والرجز فاہجر ولا اب تمنن تستکثر. ذرا غور سے سنیں آپ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سونے کا وقت گیا، اب آپ کھڑے ہو جائیں اور قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ. اچھا، یہ لوگوں کو کس چیز سے ڈراؤ؟ بتوں کی گندگی سے. آخرت کے حساب سے. آخرت. ہاں، یہ ہوئی نا بات. ان کو ڈراؤ کہ دنیا میں جو یہ بتوں کی گندگی کو چھوڑیں. جنرل بات ہے کہ ڈراؤ کس بات سے؟ تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہاں کے ایک ایک عمل کی آپ کو وہاں سزا یا جزا ملے گی. یہ جو پہلی صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ قوم فنذر تو آیا ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا سورہ مدثر میں. لیکن آپ اگر دیکھیں کہ سورہ اعلیٰ آخرت کے بارے میں ہے، سورہ عصر جو پہلے سال میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی، وہ آخرت کے بارے میں ہے. سورہ عادیات جو ہے، اس میں بھی انسان کو اس کی غیر ذمہ داری پر لان تان کیا گیا ہے. اور پھر تو اس طرح اگر دیکھیں آپ تو ابتدائی صورتوں میں جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ آخرت کے مناظر ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو صورتیں ہیں آپ کی تکویر اور الانفطار وغیرہ، تو ابتدائی صورتیں، اور وہاں منظر کشی کر دی گئی ہے آخرت کی. بندہ اگر سمجھ کے پڑھے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور وہ دنیا میں کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ عمل نہ کرے. اچھا، تو اب تبلیغ کا حکم، پہلا حکم، اور دوسری وحی میں سورہ مدثر میں آیا ہے. اچھا، جو پہلی وحی ہے نا، بلا پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا اقرأ بسم ربک بسم الذی ربک خلق. الذی خلق. بیت اللہ کی اچھا، اب وہاں اللہ کی 5 صفات، 5 آیات میں الذی خلق. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس ابتدائی، ذرا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف حکم دیا جا رہا ہے کہ دعوت اللہ، دعوت کا کام کرو، بلکہ اپنی اصلاح، تزکیہ نفس کے وہاں بالکل واضح اشارے ہیں کہ اپنے نفس کو کس کے تابع کر دو، یہ جو وحی آپ کے پاس آ رہی ہے. اچھا، تو اب ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ پہلی وحی تبلیغ کا حکم تو دوسری وحی میں آ گیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دعوت و تبلیغ کا جو مواد شروع میں دیا گیا، آپ دیکھیں وہ ہے، آپ پیج 105 پہ آئیں، کہ پہلے توحید کے بارے میں. اچھا، پھر یوم آخرت پر ایمان، پھر تزکیہ نفس کا اہتمام، اور اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا حکم. اور پھر اس صفحے کی آخری کڑی یہ ہے کہ سب کچھ نبی کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی باعظمت قیادت و رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے. آپ ذرا مجھے بتائیں آخرت کی صورتوں کا
کون سی صورت میں توحید جو بالکل اولین نازل ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں، توحید کون سی آیت ہے جو پہلی آیتوں میں؟ قل هو اللہ احد. وہ بعد میں آیت آئی ہے، سورہ ابتدائی الگ. آپ قرآن سمجھ کے پڑھا کریں. قم فانذر، اس کے بعد کہا توحید ہے ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس طاقت، قدرت، علم، حکمت، اور اسی کی کبریائی کو تم بھی بیان کرو. یہ توحید ہے. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیے. دیکھیں، میں یہ آپ سے سوال اس لیے کرتا ہوں اور آپ کو، تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے. اچھا، تزکیہ نفس کی بات ہوئی ہے یہاں، وہ ان آیات میں کہاں پر ہے؟ مدثر کی، سورہ مدثر کی آیت میں بتائیے. والرجز فاہجر. اور ڈاکٹر صاحب آپ اب چپ رہے ہیں، صرف یہی نہیں ہے. ہاں جی، اگر سیابہ کا فتح ہے. اب سنیں پلیز، غور سے قرآن کو پڑھیں، یہ قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. اب دیکھیں، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، یہ ظاہری اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور وہ گندگی جو چاہے باطنی ہو یا ظاہری ہو اس کو چھوڑ دو. یہ ہے تزکیہ نفس، کہ ظاہری اور باطنی ہر پاکیزگی کو اختیار کرو. اچھا، اب جب اس کو آپ تھرولی پڑھیں گے نا، اچھا، تو پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ جلدی بتائیں. یہ آپ کے پیج 106 پہ ہے. میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے. نمبر 2، راحت و سکون کو تج دیا. نمبر 3، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی. نمبر 4، آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے. نمبر 5، کلام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا، آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا. یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ. وہ جو پہاڑوں کو بھی اللہ نے پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک یعنی لگاتار اور ہمگیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی. اور اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ندائے آسمانی سنی، کون سی؟ فنس وربک فکبر، تو اللہ آپ کی ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا کی دعا کرتے ہیں. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے بعد طرز عمل. میں اور آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، اور پھر ہم بھی اس وحی سے اسی رنگ میں رنگ جائیں. اسی کو اللہ اپنا رنگ کہتے ہیں. یہ تھا. اب اگلا ہے دعوت کے ادوار اور مراحل. ہر آدمی کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مکے میں گزارے. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو 3 سال جو ہے وہ 13 سال آپ نے مکے میں گزارے. اور اس کے بعد مکے میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا کافروں نے. اور اب تفصیل آپ آئے گی آگے. انہوں نے یہ پکا پروگرام بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ
شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پورا پلان بنا دیا۔ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ جو ہے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس کی تفصیل بعد میں آئیں گی۔ تو دعوت جو ہے وہ پہلے 13 سال مکے میں رہی اور پھر 10 سال مدینے میں۔ یہ ہم اچھی طرح سمجھیں گے اور قرآن کے ساتھ سمجھیں گے کہ قرآن میں کس زمانے میں کیا صورت نازل ہوئی اور اس میں کس طرح آپ کو احکامات دیے گئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو سب سے کس چیز کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جلدی بتائیں۔ سیرت آپ نے پڑھنی ہے قرآن سے تو پھر یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ توحید کی دعوت ہی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی تاکید کی؟ آپ توحید کی دعوت کی بات کر رہے ہیں۔ صبر کی تاکید کی، صبر سے سب کچھ برداشت کرنا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے بار بار، آپ دیکھیں سورہ مدثری کی 7ویں آیت ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جی، صبر کر کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، آپ ان صورتوں کو الگ کر لیں جو مکے میں صبر کے حوالے سے آئی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ صبر کی تاکید کیوں کی گئی ہے بھلا؟ سر بھی مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کم لوگ تھے آپ کے ساتھ، ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ابھی ٹھیک بات جہاد کا کریں۔ حکم نہیں یہ تھا۔ یہ میں آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا آپ اتنا شیلو جواب دیں گے۔ سنیے، بڑے غور سے سنیے، دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے جس کے لیے انبیاء آئے اور کتابیں نازل ہوئیں، وہ مشکل ترین کام تھا سوسائٹی کو جو جہالت اور گمراہی کے سیلاب میں بہہ رہی تھی، اس سیلاب کو کا رخ موڑ کے اور ان لوگوں کو صراط مستقیم پہ لانا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کتنی جنگیں لڑی ہیں، غزوات اور سرایا دیکھیں آپ۔ اگر یہ آسان کام ہوتا نا تو ہر عرق غیرق کو اللہ حکم دیتا، لیکن اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور جو دعوت کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کا صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس صبر سے اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے کس طرح مدد کی۔ 13 سال مکے میں آپ کو کس قدر کافروں نے دبا کے رکھا، صحابہ صحابیات کو دیکھیں۔ رب العالمین نے اسی نبی کو 13ویں سال جب ہجرت کی تو وہاں مدینے میں آپ کے ایک چھوٹی سی حکومت کے سربراہ بن گئے۔ تو پہلی چیز جو اس دین کا کام کرنے کے لیے صبر، کیوں؟ بڑے نامساعد حالات، بڑے مشکل حالات اور بڑے مصائب انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں جب اگر صبر کرنے والا نہ ہو تو ذرا اگلی دفعہ پڑھ کے آئیے گا، اور یہ جو پیج 105 پہ دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ کیا ہے، اور میں آپ کو 3 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے مرکزی مضامین کل کمپائل کر کے پرنٹ کرا کے میں آپ کو انشاءاللہ سب کو بھیج دوں گا، اور آپ ذرا اس کو پڑھیے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مجھے میسج دے دیں گے کہ تو میں آپ کو کال کر دوں گا۔ اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کر سکتا نا۔ سر جی ایک سوال ہے یہاں کے، سورہ ضحیٰ اور سورہ لم نشرح جو ہے یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، تو سر جی یہ بھی صبر کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اس کو یا تسلی کے ساتھ ریلیٹ کریں گے؟
ان صورتوں کو؟ دیکھیں، پہلی بات آپ بڑے غور سے سنیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا سورۃ دہا اور سورہ الانشراح، یہ بالکل پہلے سال میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں پتہ ہے کب نازل ہوئی ہیں؟ مدثر کے بعد تیسری وحی جو ہے وہ سورہ دہا مکمل ہے، اور چوتھی وحی جو ہے سورہ الانشراح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آپ صبر نہ کہا کریں، وہاں پھر آپ دیکھیں جا کے کہ کون ان آیات کا کیا، آپ جب ان سورۃ دہا کی آیات دیکھیں گے تو مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس کارزار ساری اس زندگی میں جو مشکلات اور مصائب کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور جن دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر محمول نہ کریں، بلکہ یہ آزمائش کے لیے ہیں، اور انسان کے لیے حقیقی ترقی کے مدارج طے کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، تو تسلی تو ہے، لیکن تسلی کے ساتھ کہ آپ ڈٹ کے جم کے یہ کام کریں، اور اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوا جو وہی رکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، آپ نے ان کو پورا کرنے کے لیے صبر اور استقامت، ڈٹ جانے کا اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ تو صرف ایک چیز ہم اخذ نہ کریں، ہم پوری صورت کے مضامین کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے یہ تھا سورۃ دہا کا خلاصہ۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا، ایک بات آپ سب نوٹ کریں، یہ قرآن ربانی کلام ہے، بڑی وسعتوں والی، عام فہم بڑا آسان ہے، لیکن جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو بڑے سارے پہلو سامنے آتے ہیں۔ کوئی آیت آپ پڑھیں، میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو جب وہی مراحل جو ہیں وہ 13 سال مکی ہیں نبوت کے، اور 10 سال مدنی ہیں۔ جو قرآن مکے میں نازل ہوا، یا ان 13 سال میں چاہے آپ مکے سے باہر تھے، تو اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور مدنی صورتیں جو ہیں جب مدینے میں آپ پہنچے ہیں تو مدینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے یا مدینے کے باہر اس دور میں، اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اچھا، مکی صورتوں کے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ بھی پہنچ چکا ہے کہ مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ عقائد و ایمانیات ہیں، سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات ہیں، اور اخلاقی تعلیمات ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب یہ جو پہلا آپ دیکھ رہے ہیں پیج 107 پہ کہ پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، یعنی نبوت کے پہلے 3 سال آپ نے سر عام دعوت نہیں دی، بلکہ سینہ بسینہ دعوت دی۔ گھر میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، آپ کے پیارے حضرت علی ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پیارے دوست جو تھے یار غار، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ 3 سال جو ہیں یہ خفیہ دعوت، خفیہ کا مطلب ہے سینہ بسینہ۔ یہ کیوں اللہ کا حکم تھا، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ آپ نے دعوت سر عام کبھی نہیں دی، وہاں کعبۃ اللہ میں یا بازاروں میں کہیں بھی نہیں دی، بلکہ دعوت سینہ بسینہ 3 سال چلی؟ جلدی بتائیں کہ یہ کیوں، اس کا پیچھے حکمت اللہ کی کیا تھی؟ ابھی فردن فردن لوگوں کو تیار کرنا تھا اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، تو اس وجہ سے یہ ایسا ہوا، اور پھر نہیں جب نہیں، ایک یہ کوئی بات نہیں ہے، فردن فردن تیار دعوت عام میں بھی ہوتی ہے۔ خیر مختصر سے لوگ تھے نا، ابھی زیادہ اسلام والے قبول کیے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اگر وہ بھی خدا نہ خواستہ مر جاتے تو پھر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطرہ تھا۔ نہیں نہیں، یہ بات آپ کی پارشلی ٹھیک ہے،
سنیں، اصل بات یہ تھی کہ یہ بالکل آپ اگر دیکھیں کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا تھا، کہ توحید جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اور مکے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی ابراہیم دین ابراہیم پہ ہیں، اور 360 بت تو کعبۃ اللہ میں رکھے ہیں۔ اب وہاں جب توحید کی بات کرتے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو سر عام بات کرتے تو بڑے خطرات تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ایک ایسا گروپ تیار ہو گیا، آپ کو نام اگر چاہیے تو آپ کی کتاب میں موجود ہیں، ان ناموں کو دیکھیں کہ کون سے لوگ اس 3 سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سینہ بسینہ دی تو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کا آپ کے اس کتاب میں ذکر ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس دین کی ترویج کے لیے، یہ اگلے چیپٹر میں ہے کاوش تبلیغ، اور وہاں پیج 109 پر ان کے نام ہیں۔ سر جی 108 پر ہے جی، آخر میں، 108 پر آخر میں ہے نام، 108 پر آخر میں۔ نہیں، 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 109 پر ہیں، دیکھیں نا، 109 پر وہ کوئی 21-22 آدمیوں کے نام ہیں۔ آپ 108 کی جو بات کر رہے ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، زید شروع بن حارثہ وغیرہ کا، حضرت علی کا ایمان لانے کا ذکر ہے۔ جی یہاں سے اچھا، میں کہہ رہی ہوں اب شروع ہو ہم جب، جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ مکی زندگی کیا تھی، ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، آپ بے فکر رہیں، اور پھر مدنی زندگی کا۔ اچھا، مکی زندگی کا بھی آپ اگر دیکھیں نا تو ایک 3 سالہ دور کون سا دور ہے بھلا؟ سینہ بسینہ دعوت کا، اور خفیہ دعوت تھی سر۔ ہاں، خفیہ کا مطلب یہ اس طرح خفیہ نہیں تھی کہ، لیکن سر عام دعوت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں اگلے چیپٹر پر، کاوش تبلیغ۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے اس میں آپ کے گھر والوں نے، سابقون الاولون میں کون لوگ ہیں بھلا؟ خدیجہ الکبریٰ، زید بن حارثہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو یہ 4 افراد ہیں، حضرت خدیجہ، زید بن حارثہ، حضرت علی اور ابو بکر صدیق۔ اس میں کتنے لوگ جو ہے اس طرح اسلام لائے، آپ اگلے پیج 109 پہ دوسرا پیرا جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ کس کا کاوشوں تھیں، کس کی کاوشیں تھیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اس کے بعد دوسرے پیرے میں آپ دیکھیں کہ شروع میں جو لوگ ایمان لائے، کیا کن کی قسمتیں ہیں دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! معراج کے سے جب واپس آئے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال میں نے تیرے قدموں کی چانپ سنی وہاں۔ کیا ایمان ہے اور کیا صحابی ہیں، ذرا غور کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ نام آپ نے اچھی طرح پڑھنے ہیں، اور آپ کو 3 سال میں جو قرآن نازل ہوا اس کی میں تفصیلات کل آپ کو بھیج دوں گا، آپ نے پڑھنی ہے اور میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ کون سی آیات اور صورتیں پہلے
سال نازل ہوئیں، ان کا مرکزی مضمون کیا تھا، دوسرے سال میں کون سی صورتیں نازل ہوئیں، ان کا مرکزی مضمون کیا تھا، کس ترتیب سے نازل ہوئیں، یہ سب چیزیں کل صبح آپ کو مل جائیں گی. میں نے لکھ لی ہیں، کمپوز کرانی ہے میں نے. انشاءاللہ. اچھا، اب یہاں نماز کو دیکھیں. یہ جو نماز کا مسئلہ ہے نا، کاش مسلمان اس کی قدر کرتے تو دین ان کے لیے بڑا آسان ہوتا. جب ہم نے نماز چھوڑی ہے نا، آپ یقین مانیں ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل کٹ گئے. نماز وہ چیز ہے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض تھی. اور آیت آپ کے سامنے ہے سورہ مومن کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو صبح اور شام. تو یہ فجر اور مغرب کی نماز کے لیے ہے. اچھا، بنس اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کچھ قرآن میں کیا ہے کہ یہ نماز کتنی انبیاء کے لیے اہم تھی؟ ہمیں تو یہاں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جلدی بتائیں. قرآن اس کو کے لیے سر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فجر اور مغرب کے وقت فرشتے آپ جو ہیں وہ، جو میرا سوال ہے اس کا جواب دینا ہے تو دیں. فجر اور مغرب کے وقت کی بات میں نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیگر انبیاء کے ساتھ نماز کے حوالے سے کیا حکم تھا؟ سر قرآن جہاں پہ سنیں اللہ غور سے. تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، تو او ان ہو کی او تاریخ میں ہو او ہو ڈاکٹر صاحبہ، جنرل بات مت کریں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کے وقت، پہلی جب آواز دیتے ہیں وہ آگ لینے جاتے ہیں، تو وہاں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. بھلا نماز میں کیسی یاد ہوتی ہے رب اللہ کی؟ جلدی بتائیں. سنیں غور سے. ہم لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں، کبھی نماز کے یہ پہلو پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. نماز یہاں اس آیت میں دیکھیں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. وجہ بڑے غور سے سنیں. آپ نماز میں آپ کا دل، دماغ، پورا جسم رکوع و سجود کی حالت میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، پورا جسم. تو نماز ذکر کی مکمل شکل ہے. اور کوئی ذکر، آپ قرآن وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ نماز کس قسم کا مکمل ذکر ہے. اچھا، ایک ایسا ذکر ہے، بڑے غور سے سنیے بات کو، سوال کا جواب دیجیے، جس میں جو ذکر کی نماز سے بھی بڑھ کے صورتحال ہے، وہ کیا ہے؟ آپ غور و فکر نہیں کرتے، مضمون آپ سنتے رہتے ہیں. جی، سحری کا وقت، جس کو سحری کا وقت، حجت کا او وقت، چھوڑیں، وہ نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. سحری کے وقت ذکر جو اسکار جو کرتے ہیں. حج جو ہے، آپ دیکھیں پیسہ اس میں خرچ، سفر اس میں، ہجرت اس میں ہے، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تکبیرات آپ پڑھتے ہیں. تو حج جو ہے وہ بھی ایک ذکر کی کمال کی شکل ہے. آپ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر، بے شک سر. تو آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ اچھا، حضرت موسیٰ کو تو ابتدا وحی میں بتا دیا پہلے روز ہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
2-3 دن کے بچے ہیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کے آ رہی ہیں تو لوگوں نے کہا مریم یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کے بچہ کیسے، آپ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، قرآن کہتا ہے اشارت الیہ، اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام 2-3 دن کے بچے ہیں، بول پڑے، کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے تاکید کی گئی ہے نماز اور زکوٰۃ کی۔ یہ ہے انبیاء کا تعلق نماز سے، کہ رب نے کیسے حکم دیا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم نماز کا ملا۔ کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ سر جی اسماعیل علیہ السلام کو بھی وامر اہلک بالصلاۃ بھائی واصطبر وہ علیہا۔ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ تو انوکھی بات ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتداءً وحی میں، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی، اب آپ سارے نبیوں کو نماز فرض تھی۔ اچھا، اب آپ نے دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب کی جو خاص بات ہے، اس نے بہت سیرت کو بہت اچھا بیان کیا ہے۔ اب یہاں کہ پہلے 3 سالوں میں، یہ جو 3 سال کا ہم نے وقفہ پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جو ہے وہ تبلیغ جو ہے وہ، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو میں آپ کو بھیجوں گا، ساری وہ صورتیں جو پہلے سال نازل ہوئی ہیں، دوسرے سال اور تیسرے سال بھی، ان کے مرکزی مضامین کیا ہیں، آپ نے اس کو اس سیرت کے ساتھ پڑھنا سمجھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ مزہ آتا ہے کہ سیرت جو ہے وہ واقعتاً قرآن کو سیرت سے سمجھنا چاہیے، اور سیرت کو قرآن سے سمجھنا چاہیے۔ یہ جو آپ نعتوں میں الٹے سیدھے سنتے ہیں نا، کاش میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ پوری دنیا کے امام ہیں، آپ اللہ کے بنائے ہوئے چیف جسٹس ہیں اس عدالت، مدینے کی عدالت کے، آپ اللہ کے اپوائنٹڈ، اللہ کے مقرر کردہ کمانڈر ان چیف ہیں۔ 70 جنگیں آپ نے پلان کی ہیں اور لڑی ہیں، اور کسی ایک جنگ میں بھی قابل ذکر شکست نہیں ہوئی۔ 2 موقع پر ہوئی ہے، تھوڑی سی مشائل آئے ہیں اس میں، جنگ احد میں، جنگ احد میں، اور وہاں جنگ حنین۔ حنین یہ میں۔ ہنر یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج جہاد و قتال جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک جنگی کیمپ کی ہے، یہ آج کی فوج کہتے ہیں جی ہمارا ماٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر ہمارا، پھر تو ہم ہتھیلی پہ جان ہتھیلی پہ رکھی ہو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم دیکھیں بوڑھے صحابہ کہاں کہاں پہنچ گئے جہاد کرتے ہوئے۔ لہٰذا ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ قرآن کس قدر ہم نے قرآن سے پہلو دہی کر کے، قرآن کو پس پش ڈال کے کن ذلتوں کا آج امت مسلمہ، نام و نہاد امت مسلمہ جو ہے وہ کس ذلت کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے۔ تعداد ہماری دیکھ لیں، وسائل ہمارے دیکھ لیں، صرف اگر جو سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے وہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے، ہم طاغوت اور شیطان کے فالوور بن گئے ہیں۔ سر نئے نئے میزائل بنا رہے ہیں، ان کو کرنا کیا ہے جب اس کا استعمال ہی نہیں ہے تو؟ نہیں، اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہوتے نا، آپ یقین مانیں، آپ یقین مانیں، ہم ان ساری
آپ مجھے یہ بتائیں، ذرا غور کریں، سیرت پڑھ رہے ہیں نا ہم، مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ کے پاس کون سے میزائل تھے؟ دنیا کی ساری طاقتوں کو شکست، رومیوں کو، ایرانیوں کو، عربوں کو، جو جنگجو تھے۔ آپ اللہ کی تائید اور نصرت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں۔ جب شیطان کے غلام بنیں گے تو وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج کیا کہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور ہم اسی کے آج دوست بنے ہوئے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے وہ عدو و مبین ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا، جس نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سیرت کو قرآن سے سمجھنے اور قرآن کو سیرت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ پڑھانے میں آپ کی کوئی تجویز ہو جو تاکہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں؟ سر بہت اچھی طرح آپ پڑھا رہے ہیں، اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اگلی دفعہ یہ جو چیپٹر ہے، 2 چیپٹر میں نے آج آپ کو پڑھائے ہیں، ذرا اچھی طرح تیار کر کے آئیں، اور تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات اور کاوش تبلیغ، تو آپ نے ذرا کھلی تبلیغ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے منگل کو، چیپٹر جو 112 پیج سے شروع ہو رہا ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی تجویز؟ سر یہ پیج نمبر 111 پہ جو قریش کو اجمالی خبر ہے، سر اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیں گے پلیز؟ ہاں، پیج کیا بتایا آپ نے؟ 111۔ جی میں ابھی آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ قریش کو اجمالی خبر۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مکے میں آپ نے پیچھے لسٹ دیکھی ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو آخر قریش کو بھی تو انہی کے گھروں میں کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو یہ خبر تو لگ گئی تھی، کسی طرح سے ان کو یہ بالکل سمجھ آ چکا تھا کہ یہ جو لوگ بدل چکے ہیں، اسلام لا کر ان کی تو بالکل صورتحال ہی دوسری ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ بڑا اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ ان کو اس بات کی تو خبر ہو گئی کہ وہ کوئی مختلف کام کر رہے ہیں۔ اور جب 3 سال بعد آپ نے کھلے عام دعوت دی، دیکھیں نا، آپ اگر اس کا آخری پیرا پڑھیں اسی پیج پہ، 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی تھی، اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس لیے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں، کیونکہ آپ کو وہ قوت میسر آ چکی ہے، اور ان کے بتوں کی حقیقت کو شگاف کریں۔ تو اب دیکھیں نا، اتنے قبیلوں میں یہ لوگ جب ہر مختلف قبیلوں سے تھے، تو اس لیے ان کو قریش کو جو بڑے بڑے لوگ سردار تھے، ان کو پتہ گیا تھا کہ یہ کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے ان کے نزدیک۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ آ گئی ہے۔ آپ ساری کتابیں تو دنیا کی پڑھتے پڑھاتے ہیں تو بڑے غور سے، ذرا قرآن کو بھی تو غور سے پڑھیں نا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے الحمدللہ۔ اور کوئی سجیشن؟
اچھا، اگر آپ ایگری کریں تو یہ کلاس ہم 1.25 گھنٹے کی کر دیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے، تو اگر 1.5 گھنٹے کی ہو تو پھر ہم بہت ساری چیزیں کور کر سکتے ہیں، اور پھر ہم سیرت کو بر وقت ختم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے جی۔ سر 1 گھنٹہ ٹھیک ہے میرے خیال سے۔ جی 1 گھنٹہ، 1 منٹ، 1 گھنٹہ ٹھیک ہے۔ 1.25 گھنٹہ ٹھیک کر دیں۔ 1.25 گھنٹہ کرتے سر۔ چلیں، آئندہ کلاس 1.25 گھنٹہ ہوگی، اور سوال و جواب کے لیے تیار ہو کے آئیں۔ کل آپ کو 3 سال میں نازل ہونے والا قرآن اور اس صورتوں کی مرکزی مضامین مل جائیں گے، آپ ان کو بھی پڑھیں اور اچھی طرح تیاری کیا کریں، تاکہ جب میں سوال کروں تو آپ کھٹ سے جواب دیں۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر اس طرح جوڑے، اس طرح ہم اس پر استقامت پکڑیں کہ ہم دجالی تہذیب اور دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اتنی محنت سے آپ آمین درس ثم آمین۔ تیار کرتے ہیں، صبح بھی اور اس وقت بھی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی کے بس یہ ساتھ۔ اس رب کے کرم ہے، سارا اسی کا فضل و کرم ہے، ہماری کوئی اس میں ہماری خوبی نہیں ہے، یہ اسی کے فضل و کرم سے سب چل رہا ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ آمین جزاک ثم اللہ۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، سب کو، ان کی اولادوں کو، اور تمام دنیا کے آمین مسلمانوں کو، اور جو بیمار ہیں آمین۔ ان کو اللہ پاک اپنے حفظ اللہ و تعالیٰ امان میں شفائے رکھے کاملہ اور اور ان کو عاجلہ عطا صحت فرمائے۔ تندرستی دے۔ آمین۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔